بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شیطان تمہیں حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولو، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولو، وہ بات کہو جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے، وہ بات کہو جو اللہ نے دین میں نازل نہیں کیا، اور یہی بدعت ہے، یہی بدعت کہ انسان بدعت کرنے والا، بدعت کی تعلیم دینے والا ایسی بات کہتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جو اللہ کا دین نہیں، اور شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت مسلمان ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں، ان کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب اور ان کی دسیسہ کاریوں پر نظر رکھیں، اور وہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان پروپیگنڈوں کے بارے میں علم رکھیں. یہ ہم مسلمانوں پر واجب ہے، ہم انسانوں پر واجب ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور اس کا مکر و فریب اور اس کی سازش کیا ہے، اس کی حرکت و نقل کیا ہے، وہ ہمارے خلاف کس طرح تیاری کر رہا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. اور ان دشمنوں کا جاننا اور ان
ان دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کامیابی کے لیے، نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن جو روز اول سے ازل سے ابد تک جو ہمارا ابدی دشمن ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دشمن ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سبھی انسانوں کا دشمن ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس، جو ازل سے ابد تک ہمارا دشمن ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے بچنے اور اس سے متنبہ اور خبردار رہنے کا حکم دیا ہے، اور کئی آیتوں میں، مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ انسانوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس خطبے میں میں بتلاؤں گا کہ شیطان کی دشمنی کیا ہے، اس کی دشمنی کس حد تک بڑھی ہوئی ہے، اور اس کا مشن کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اور وہ کن پروپیگنڈوں کے ذریعے انسان سے اپنی دشمنی پوری کر رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ انشاءاللہ آج کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، شیطان، ابلیس یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے دنیا میں آیا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر، سیدھی راہ پر بیٹھ کر انہیں بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ بلکہ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ، میں اولاد آدم کے پاس آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور انسانوں میں اکثر بندوں کو تو شاکر نہیں پائے گا، نیک نہیں پائے گا، فرمانبردار نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان ابلیس اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے وعدہ کر کے ذکر اترا ہے کہ اس کی زندگی کا مشن یہ ہوگا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہوں پر نہ چلو، اس کے طریقے پر نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، آئیں دیکھیں شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کس طریقے سے اپنی دشمنی کو اتارتا ہے اور حسد کی آگ کو بجھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور صورتحال کا، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا جو سب سے اہم مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سے کفر کروائے یا شرک کروائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر اور شرک کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو وہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان بھی ہمارے ساتھ جہنم میں رہے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کفر کروائے، شرک کروائے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان انسان سے کہتا اکفر، کفر کرو، اور آپ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ کفر کا حکم نہیں دیتا ہے،
ڈائریکٹ اس شرک کا حکم نہیں دیتا ہے، ڈائریکٹ اس زنا کا حکم نہیں دیتا کہ جاؤ زنا کرو، جاؤ چوری کرو، بلکہ وہ اس شرک اور کفر اور اس بڑے گناہ تک پہنچانے کے لیے وہ بہت سارے طریقے اختیار کرتا ہے، بہت سارے طریقے اختیار کرتا ہے، انشاءاللہ ہم جان رہے ہیں۔ تو شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب انسان سے کفر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے کیا کام آؤں گا، میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے بھائی شیطان کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے انسان سے کفر یا شرک کروائے۔ اگر وہ کفر اور شرک کروانے میں کامیاب ہو گیا پھر تو وہ سکون میں ہو گیا، پھر اسے پرواہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے نہیں کرتا، پھر اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں اس سے ایسا گناہ کروا لیا کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اس گناہ کی وجہ سے اس کی نماز برباد، اس کے روزے برباد، اس کا حج برباد، شرک اور کفر کی وجہ سے انسان کے اعمال کیا جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ شیطان انسان سے کفر اور شرک نہیں کروا سکتا، یا کہ کفر اور شرک کروانے سے وہ عاجز رہتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے، اس سے بدعت کرواتا ہے، دین میں نئے نئے کام، اللہ کے دین میں اضافہ، اللہ کے دین میں اضافہ کرواتا ہے، بدعتیں کرواتا ہے، نئے نئے کام کرواتا ہے، اور اس کے وقت کو، اس کی محنت کو، اس کے پیسے کو ان بدعات میں خرچ کرواتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب انسان بدعات کرتا ہے تو اسی بدعات کے مثل سنت اور دین اس سے کیا اٹھا لی جاتی ہے۔ تو دین سے دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ شیطان کے پاس کیا ہے کہ لوگوں کو بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور بدعت اللہ کے قبول نہیں، چاہے وہ کتنی محبت اور کتنی محنت سے کیوں نہ وہ عمل کیا جائے، چاہے اس عمل کے پیچھے کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، چاہے اس عمل کے پیچھے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ لی جائیں، بدعت اللہ کے قبول نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بدعت سے انسان کیا اصل دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے بدعتیں کروائے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولو، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولو، وہ بات کہو جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے، وہ بات کہو جو اللہ نے دین میں نازل نہیں کیا، اور یہی بدعت ہے، یہی بدعت کہ انسان بدعت کرنے والا، بدعت کی تعلیم دینے والا ایسی بات کہتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کا حکم نہیں، جو اللہ کا دین نہیں، اور شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اگر شیطان بدعت سے بھی مایوس ہو گیا کہ انسان نہ شرک کر رہا ہے، نہ کفر کر رہا ہے، نہ بدعت کر رہا ہے، وہاں بھی عاجز ہو گیا، تو پھر کیا کرتا ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، بڑے گناہ کرواتا ہے۔ بڑے گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بڑا گناہ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض کو ترک کرتا ہے، فرض اعمال کو، فرض عبادت کو کیا چھڑواتا ہے اس سے، یا پھر گناہوں کا ارتکاب کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ۔ تو فرائض کا چھوڑنا یہ بھی کیا ہے، بڑا گناہ ہے، اور حرام کام کرنا یہ بھی کیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ جب وہ شرک اور کفر اور بدعت کروانے سے جب مایوس ہو گیا کہ یہ بندہ نہ شرک کر رہا ہے، نہ کفر کر رہا ہے، نہ بدعت کر رہا ہے، تو کوشش یہ کرتا ہے کہ چلو اس سے بڑے گناہ کروائے جائیں، کیونکہ بڑے گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے جہنم میں جائے اگر اللہ اسے معاف نہ کرے تو۔ چنانچہ بہت سارے بڑے گناہ کرواتا ہے، عبادتوں سے روکتا ہے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ شیطان تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں روکتا ہے نماز سے۔ جب وہ عقیدے میں مایوس ہو گیا تو کیا کرتا ہے، وہ عبادات میں آتا ہے، نماز سے روکتا ہے، فرائض سے روکتا ہے، زکات سے روکتا ہے، اور اگر
کسی بندے سے یہاں بھی جب مایوس ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے. جو انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ حدیث ہے کہ اگر جمع ہو جائیں کسی بندے کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ تو بندہ ہلاک ہو جائے گا. اگر چھوٹے گناہ سے بھی وہ عاجز رہا اور بندے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کروا پا رہا ہے تو پھر اس کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا مشغول کر دیا جائے، مباح اور جائز کاموں میں اسے مشغول کر کے جائے. چنانچہ وہ جائز کاموں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دین سے کیا ہے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ روزی کمانا اچھی بات ہے، جائز ہے نا، حلال روزی کمانا اچھی بات ہے. اب بندے کو وہ اتنا مشغول کر دیتا ہے اس روزی کمانے میں کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، نہ سیکھ پاتا ہے، نہ اس پر عمل کر پاتا ہے، اس کے پاس دین کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے. اور لگا کہاں ہے؟ لگا ہے جائز کاموں میں، مباح کام مشغول. ایسے ہی اگر کسی بندے سے یہاں بھی عاجز ہو گیا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے افضل، ایک ہے مفضول. یہ زیادہ عمل زیادہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا عمل اس سے کمتر ہے. تو کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں انسان کو مشغول کرتا ہے. افضل چیزوں سے دور کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے کیا ہے مشغول کر دیتا ہے تاکہ ثواب کم رہے اس کا اور جنت کی اعلیٰ مقام نہ پا سکے. تو اس طرح شیطان کی کوششیں ہوتی ہیں، یا وہ شرک کو کفر کرواتا ہے یا بدعت کرواتا ہے، وہاں یہ مایوس ہو گیا تو عبادات ترک کرواتا ہے، چھڑواتا ہے، حرام کاموں میں گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتا ہے، وہاں بھی مایوس رہا تو گناہ صغیرہ میں مبتلا کرواتا ہے، وہاں بھی مایوس رہا ناکام رہا تو پھر وہ میرے بھائیوں مباح اور جائز کاموں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ انسان عبادات سے دین سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہاں بھی ناکام رہا تو پھر کیا کرا؟ چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹے چھوٹے اعمال میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ بندہ افضل اعمال سے کیا ہے دور ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام کا اسوہ یہ تھا میرے بھائیوں کہ وہ ہمیشہ افضل اعمال پر توجہ دیا کرتے تھے. آپ پڑھیں حدیث کو کہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی افضل اعمال کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے نا؟ پڑھیں آپ، یہ صحابیہ کا ہے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ پر ایمان، کہیں کہا آپ نے والدین کا حساب سے سلوک، کہیں فرمایا آپ نے جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ افضل اعمال کو تلاش کرتے تھے. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو افضل اعمال سے دور کر کے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اتنا مشغول کر دے کہ اس کا ذہن وہاں تک پہنچے ہی نہ، یا اس کے پاس اتنا وقت ہی نہ رہے کہ وہ افضل اعمال کر سکے. میرے بھائیوں یہ تو شیطانی کوششیں رہی. آئے دیکھیں شیطان کے حربے کیا ہیں، وہ کس طریقے سے انسان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں شیطان کے پاس بہت سارے حربے ہیں گمراہ کرنے کے لیے. وہ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، شیطان انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اور جس بندے کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کے دروازے سے وہ داخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ بہت بھولتا ہے، یہ اس کی کمزوری. اور بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بھولتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں، انہیں ہر چیز کی یاد ہوتی ہے، کیا کام کرنا ہے، کہاں جانا، بھولتے نہیں. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھول کی شکایت ہوتی ہے، یہ کمزوری میں پائی جاتی ہے، وہ بھولتے بہت ہیں. تو شیطان اس بندے کے پاس اس دروازے سے داخل ہوتا ہے، انہیں بھول اور نسیان مبتلا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے اسے بھلا دیا، شیطان نے اسے بھلا دیا. میں مثال دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے، موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب خضر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور یہ تھا کہ فلاں دریا کے پاس فلاں جگہ خضر موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہ نشانی دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے اپنے ساتھی یوشع علیہ السلام کے ساتھ کیا چل رہے تھے. موسیٰ اور یوشع دونوں چل رہے تھے، اور اس جگہ جہاں خضر کی ملاقات ہونی تھی
اس جگہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ اپنے ساتھ مچھلی رکھو ٹوکری میں، وہی آئی، اور یوشع اپنے سر پر ٹوکری رکھے ہوئے تھے، اس میں ایک مچھلی تھی، اور یہ تھا کہ جہاں یہ مچھلی سمندر میں جائے گی اور اپنا راستہ بنائے گی وہیں پر رکنا، وہیں خضر سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ ایک جگہ رکے آرام کرنے کے لیے، موسیٰ اور یوشع علیہ السلام دونوں رکے دریا کے پاس آرام کرنے کے لیے، اور ٹوکری سے مچھلی وہیں پر کیا ہے کود کر سب دریا میں چلی گئی، اور دریا میں راستہ بھی اللہ نے کیا ہے بنا دیا اس مچھلی کے لیے، سرنگ بنا دی، واتخذ فی البحر سربا، ہے نا قرآن کی سورہ کہف کے اندر پڑھیں تو مچھلی ٹوکری سے نکلی اور دریا میں گئی اور سرنگ بھی بنا، راستہ بھی بنا۔ یوشع نے کہا کہ بتلاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے، اور بھول گئے، اور کیا ہے بھول گئے، چلے آگے بڑھے، چلتے رہے کافی دور نکل گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہیں مچھلی ٹوکری میں ہے یا نکلی؟ کہا وہ تو وہیں نکلی جہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے آرام کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے فاستحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، واستحوذ علیہم الشیطان، اور استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب ہو گیا اور انہیں اللہ کے ذکر سے بھلا دیا، انہیں بھلوا دیا، اللہ کا حکم بھلوا دیا۔ جہاں اللہ نے رکنے کے لیے کہا تھا وہ نہ رک سکے، شیطان نے انہیں بھلوا دیا۔ دیکھو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول کی نسبت سے رکھی شیطان کی طرف، کہ شیطان نے انہیں بھلوا دیا، اس نے کس اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے شیطان نے انہیں کیا ہے بھلوا دیا۔ ایسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور اس نوجوان سے جس سے انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، کیا کہا جاؤ اپنے مالک کے پاس میرے بارے میں بتانا، اور وہ گیا بھول گیا۔ پھر کئی دنوں کے بعد وہ واپس آیا جیل میں تو کہا وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کیا تھا، نہیں کہا وما انسانی الا الشیطان، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ ایسی بہت ساری آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھلوانے کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ تو شیطان کا ایک پروپیگنڈا لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کیا ہے وہ کہ وہ خیر اور نیکی کے کاموں سے کیا ہے بندے کو بھلوا دیتا ہے، وہ بندہ بھول جاتا ہے۔ ہاں دنیا کے کام نہیں بھولتا ہے، لیکن جو دین کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، صلہ رحمی کے کام ہیں، وہ کیا ہے بھول جاتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا پروپیگنڈا ہے۔ ایسے ہی شیطان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، انسانوں کے دلوں میں کیا اختلاف پیدا کرتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کیا کرے دشمنی پیدا کرے، نفرت پیدا کرے۔ میرے بھائی دلوں میں نفرت پیدا ہوگی تو یاد رکھیں یہ اختلاف، یہ لڑائی اور جھگڑے کبھی بھی خیر نہیں لاتے ہیں، کبھی بھی خیر نہیں لاتے ہیں۔ اختلاف چاہے وہ دینی اختلاف ہو یا دنیاوی اختلاف ہو، اختلاف کبھی بھی خیر نہیں لاتا ہے۔ اختلاف سراپا کیا ہے زحمت، اختلاف شر ہے۔ اسلام نے اختلاف سے روکا، اس لیے کہ اختلاف کے نتیجے میں آپ دیکھیں والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، اختلاف کے نتیجے میں شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، اختلاف کے نتیجے میں اولاد کی تربیت نہیں ہوتی ہے، اختلاف کے نتیجے میں بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، اختلاف کے نتیجے میں پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، اختلاف کے نتیجے میں صلہ رحمی والے کام نہیں ہوتے ہیں۔ جب اختلاف ہوگا دلوں میں دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، تو میرے بھائیوں حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے انسان بہت ساری نیکیوں سے دور ہو جائے گا اور گناہوں کا بوجھ لے کر کے وہ رات اور دن گھر میں ہو باہر ہو وہ ہمیشہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا، کیونکہ
وہ کسی کی تعلق دل میں حسد رکھے ہوئے ہے، کسی کی تعلق دل میں بغض رکھے ہوئے ہے اور نافرمانی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اللہ فرماتے ہیں بندوں سے اچھی بات کرو، اچھی بات بولو. شیطان چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اختلاف پیدا کرے. آپ کی ایک بات، ایک جملہ، ایک لفظ، ایک ورڈ اختلاف کا باعث بن گیا. آپ کی ایک بات سے سالوں کی دشمنیاں پیدا ہو گئی. تو اللہ کہتے ہیں یقول التی ہی احسن. بندہ جب کوئی بات بولے تو اچھی بات بولے، ایسی بات نہ کہے جس سے عیب جوئی ہو، ایسی بات نہ کہے جس سے غیبت ہو، چغلی ہو، ایسی بات نہ کہے جس سے دشمنی پیدا ہو. کیونکہ شیطان لوگوں کے دلوں میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے ہی شیطان کا ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ دلوں میں گھس کر کے وسوسے پیدا کرتا ہے. دین سے دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے. اور سب سے پہلا حربہ اور سب سے پہلی سازش جو اس نے اختیار کی انسان کو بھٹکانے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ وسوسہ ہی تھا. قرآن کریم میں فرماتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان، فوسوس الیہ الشیطان. آدم کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالا، خیال ڈالا. اور انسان جب کوئی چیز خیال کرتا ہے نا، بار بار سوچتا ہے تو وہ کام کر بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کمزوری ہے کہ انسان جب کوئی کام بار بار سوچتا ہے، کسی چیز کا خیال بار بار آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کر بیٹھتا ہے وہ کام. یہ نہیں دیکھتا ہے صحیح ہے یا غلط. تو شیطان کا ایک حربہ انسان پورا کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام اور دوسری آیت میں آدم اور حوا دونوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیا. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف گاہ میں تھے اور آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوئی تھے اعتکاف گاہ میں. مسجد میں رات ہو گئی تھی. آپ نے کہا چلو تمہیں گھر میں چھوڑا تھا. آپ اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے مسجد سے گھر کی طرف جا رہے تھے. راستے میں دو صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ صحابہ آپ کے احترام میں تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے کہ نبی آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مزدل تقران ہے. تو صحابہ کرام احترام اور ادب میں کیا ہے؟ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے. آپ کا اعلیٰ اس لیے کہا فإنها صفیہ، ٹھہرو یہ ہمارے ساتھ جو ہیں صفیہ ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم. شیطان انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے اور ممکن ہے ان یقذف فی قلوبکما شرا، کہ ممکن ہے تمہارے دلوں میں کوئی وہ شر ڈال دے، وسوسہ پیدا کر دے اور تمہارے بارے میں غلط سوچ بیٹھو. تو میرے بھائی دیکھیں یہاں اس حدیث سے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ شیطان کو اچھے لوگوں کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے اور شر کی باتیں ڈالتا ہے. اور انسان جب کسی چیز کا خیال بار بار کرتا ہے تو بڑی آسانی سے وہ کام کر بیٹھتا ہے. آپ کے سامنے آدم اور حوا ایک واضح مثال ہے. آدم اور حوا علیہ السلام اللہ کے وہ نیک بندے، جب شیطان نے ان کے دل میں مسلسل یہ وسوسہ پیدا کیا کہ کھا لو اس درخت سے اور یہاں سے کھا لو گے تو کبھی نہیں نکلو گے، ضرور کوئی راز کی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اس درخت سے نہ کھائیں. بار بار خیال آتا رہا اور کیا کھا لیا. اور کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی ہوئی اور انہیں دنیا کے اندر اتار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا. ایسے لیے بھائی شیطان بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے آپ سامنے. ایک غلط کام، ایک غلط چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. کس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آپ دیکھیں کتنے شرکیہ کام
کتنے بدعت والے کام اتنے خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتے ہیں کہ انسان بہت آسانی کے ساتھ اس شرک میں، اس بدعت میں، اس گمراہی میں کیا مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے سامنے لاکھ دلیلیں پیش کریں، وہ کہتا ہے کہ حرج کیا ہے؟ کہیں اولیاء کی محبت کا سہارا لیا، کہیں نبی کی محبت کا سہارا لیا، کہیں بزرگان دین کی محبت اور ان کے احترام کا سہارا لیا، اور یہ ٹائٹل لگا کر کے لوگوں کو کیا بدعت میں اور شرک میں مبتلا کیا کہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، یہ تم کو اللہ سے قریب کرا دیں گے، ہے نا؟ تو اس طرح سے شیطان میرے بھائیوں باطل کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور لوگوں کو کیا گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کریم پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ مشرکین کے اعمال کے بارے میں فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جو کام کر رہے ہیں شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اور یہ نکل نہیں پا رہے ہیں، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو شیطان آپ دیکھیں یہ حربہ اس نے آدم اور حوا کے ساتھ بھی استعمال کیا، فوسوس الیہ شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا۔ دیکھیں اللہ نے اس نافرمانی کو اور اس غلطی کو اس نے مزین کیا، کہا اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تیری رہنمائی نہ کر دوں ایک ایسے درخت کی جو درخت کیا ہے؟ خلد ہے، جو اس سے کھائے گا وہ ہمیشہ ہی رہے گا، وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت یہاں تمہیں ملے گی جنت کے اندر جو بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، کبھی فنا نہ ہوگی۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ شیطان ابلیس نے وہ سب پیدا کیا الا ان تکون ملکین، کہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم بھی فرشتوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اور یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ کھا لو گے تو۔ چنانچہ آدم اور حوا جنت کی حرص اور جنت کی لالچ میں اور وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے اور دنیا کی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت سے کھا لیا۔ تو شیطان جو ہے ایک غلط اور گناہ کے کام کو مزین اور خوبصورت پیش کرتا ہے اور انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر شرک کی جو ابتدا ہوئی پہلے کیا تھا؟ شیطان ان قومی لوگوں کے پاس آیا، کہا یوغد سوا یغوث یعوق نصر، یہ پانچوں اللہ کے نیک بندے تھے، پانچوں اللہ کے نیک بندے تھے، فوت ہو گئے ہیں اور لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، ایسا کرو کہ ان پانچ نیک بندوں کے مجسمے بنا دو اور لوگ ان کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کریں گے، کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان بزرگوں کے مرنے کے بعد لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ دیکھ کس طرح شیطان نے باطل کو خوبصورت کر پیش کیا، چنانچہ لوگوں نے ان پانچ بزرگوں کے مجسمے بنا دیے اور ان کو دیکھ دیکھ کر کے وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اپنی ایمان تازہ کرتے تھے، پھر نسل بعد نسل کیا ہے وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو میرے بھائیوں ایسے ہی شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو سستی اور کاہلی کا شکار بناتا ہے، سست بنا دیتا ہے، کاہل بنا دیتا ہے، چلو کام کل کر لیں گے، چلو ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی عمر کی بہت ساری بہاریں باقی ہیں، نیکیاں کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، دعائیں کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ہے نا؟ یا ایسے ہی وہ آج کام کل پہ ٹال دیتا ہے، چلو آج درس میں نہیں جائیں گے، چلو آج نہیں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، چلو اگلے ہفتے سے جائیں گے، کل سے نماز شروع کریں گے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں دیکھ کر کیا وہ سستی اور کاہلی کا شکار بناتا ہے اور انسان کو دین کے کام کا سست بنا دیتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ شیطان انسان سے وعدے کرتا ہے۔ کیسے وعدے کرتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے فقر اور متعلق وعدے کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ اتنے تم صدقہ کر دو گے، زکات تمہارے بچے ہیں وہ کیا کھائیں گے، تم جو کچھ کما رہے ہو سب خرچ کر دے رہے ہو، فلاں کو دینے میں، فلاں کو دینے میں، والدین پر خرچ کرنے میں، تم بچا کے رکھو، تمہارے بچے کا بھوکے مریں گے۔ تو شیطان اس طریقے سے کیا ہے لوگوں سے فقر اور محتاجی کا وعدہ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرنے سے روکتا ہے، زکات دینے سے روکتا ہے،
इस अहम तरीन इबादत से रोकता है। ऐसे ही यईदुहुम वयुमन्नीहुम वमा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, अल्लाह कहते हैं कि शैतान उनसे वादे करेगा, उन्हें तमन्ना उम्मीदें दिलाएगा, उम्मीदें दिलाएगा कि पैसे रोक के रखोगे तो ये हो जाएगा, आज क्यों जाओगे वहां मस्जिद में, वहां इल्म सीखने के लिए, दीन चलो बात सीख लेना, किताब से सीख लेना, अगर ये और टाइम काम करो इतने पैसे आ जाएंगे, ये जमा कर देना और ये तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। चुनाव क्या करता है वो, 1 घंटे और वो टाइम कर लिया नमाज छोड़ करके, है ना। तो इस तरह से शैतान वादे करता है, फक्र और मोहताजी का खौफ दिलाता है, इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलिया, शैतान अपने दोस्तों को खौफ दिलाता है, अल्लाह के बंदों को खौफ नहीं दिला सकता। जिसके दिल में खुशू खुजू होगा, अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह का खौफ होगा, शैतान उससे निपट नहीं सकता। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू, कि शैतान की बस मोमिनों पर नहीं चलेगी, शैतान की बस उन लोगों पर नहीं चलेगी जो बंदे क्या हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, मोमिन हैं, जो रब पर तवक्कुल रखते हैं, शैतान की बस उन पर नहीं चलती है। लेकिन जो शैतान की राहों पर चलने वाले हैं, जो शैतान के दोस्त हैं, जो शैतान को हमेशा अपने साथ रखते हैं, शैतान उन्हें क्या है, गुमराह करता है, और शैतान के का हरबा उन पर क्या है, बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल होता है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको शैतानी प्रोपेगेंडे से महफूज रखे, अल्लाह हम सबको वो काम करने की तौफीक दे जिससे वो खुश होता है, अल्लाह हम सबको कामों से बचाए जिनसे वो नाखुश होता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله